یہ پرسنلی طور پر ہر ایک پر فرض کرتا ہے نا. آپ پر نماز فرض ہے, آپ کے بیٹے پر بھی فرض ہے. اب آپ سے وہ اجازت لے یا نہ لے, ان کے اوپر فرض ہے. چھوڑے گا تو ان کی گرفت ہوگی اگر وہ عاقل بالغ ہے. تو پرسنلی طور پر ہر ایک پر اسلام لانا, ہر ایک پر اس کا عقیدہ دیکھا جائے گا. تو جس نے پڑھایا ہے, اگر اس کا جو باطل عقیدہ ہے, اگر کفر کی حد تک ہے, جان بوجھ کر کے, جیسے کفریات ہے, نبی کے علم غیب کا انکار ہے, اختیارات مصطفیٰ کا انکار ہے, یہ سب ضروریات دین ہے, ان سب کا انکار, اور ایسی کتابیں پڑھ کر عالم بنے ہیں, تب جا کر کے وہ عالم ہی نہیں ہے, اس کو شریعت میں عالم نہیں. ایسے لوگ نکاح پڑھے تھے کہ نکاح باطل ہے, نکاح ہوگا نہیں. ہو گیا. ماشاء اللہ. تب پیارا رضاعی بھائی بہن کے لیے وراثت کا مسئلہ نسب سے اور رضاعت سے رشتے ثابت ہوئے ہیں, لیکن وراثت کا مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ اگر رضاعی بہن اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, تب جا کر کے جنہوں نے دودھ پلایا ہے ان کی رسپانسبلٹی اخلاقی ہے, شرعی نہیں. اخلاقی رسپانسبلٹی ہے کہ ایک جہت سے تیرا رشتہ متعلق ہے, لہذا ان کو بھی حصے میں یاد رکھو. اور اگر ان کے ہیں ماں باپ, ان کے ماں باپ موجود ہیں, تو پھر تو ان کو ان سے ملے گا. نہیں, حسن سلوک کا حق دیا جائے گا, شرعی حق نہیں. شرعی ماں باپ سے ملے گا. وہ لڑکے کے بارے میں بھی یہی حکم ہے, لڑکے کے بارے میں بھی یہ حکم ہے, سیم ایسے ہی ہے کہ بھائی ہم اپنے ساس سسر سے اپنا حق کیوں نہیں لیتے, حالانکہ رشتہ ہے, لیکن نہیں, ہماری بیوی لے سکتی. اسی لیے داماد کو ہم کہتے ہیں ہمیشہ, کبھی بھی بیوی پر پریشر مت ڈالنا, تیرا کچھ حق ہی نہیں ہے. ارے تو نے جو مہر دیا ہے اس پر تیرا حق نہیں ہے, تو وہ اپنے باپ ماں پر کیسے پریشر ڈال سکتا ہے؟ وہ اگر لیتی ہے تو الحمدللہ, نہیں لیتی ہے تب بھی الحمدللہ, وہ جانے, وہ اس کا حق ہے, وہ اس کی وراثت ہے. تم نہیں, تم اپنے ماں باپ سے لو. تو بیٹا اپنے ماں باپ سے لے گا, بیٹی اپنے ماں باپ سے لے گا. یہ اس میں انٹرفیئر نہیں, وہ اس میں انٹرفیئر, جبکہ یہ رشتہ زبردست ہے. تو یہ مسئلے سے آپ رضاعت کو بھی سمجھ سکتے ہیں. ہاں ابھی بتایا آپ نہیں تھے کیا؟ ہاں نہیں, گوشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھیے گوشہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھ کر کے نفسانیت کا اگر میلان ہو تب تو پردہ فرض ہو جائے. نفسانیت کا میلان ہو تو پردہ فرض ہو جائے. نفس ابھرے, خواہشات جنم لے, تب تو پردہ فرض ہو جائے. اور خصوصاً عورت کو پردہ کرنا فرض ہوگا. عورت اس میں اس راہ پہ خاص طور سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہوگا. گوشہ کا مطلب جی ہاں نہیں, سگے ہیں, سگے ہیں, دوسرے نہیں. اب ایسے بنا لیے سو ہے, ویسا نہیں, سگے نہیں, ویسا نہیں. ہاں یہ چچا زاد بھائی ہے, وہ چچا زاد بہن ہے, تو دونوں سے شادی ہو سکتی ہے نا. اور ہمارے پھوپھی کی بیٹی سے اور ہمارے سے شادی ہو سکتی ہے نا. پھوپھی سے نہیں ہو سکتی, لیکن پھوپھی کی بیٹی سے تو ہم کر سکتے ہیں. سگے چچیرے ہیں, وہ سگے چچیرے, ہاں ان سے بھی نسبت ہے نا, وہ جزئیت کا علاقہ ہے نا, ٹکڑے کا علاقہ ہے نا. باپ کے دونوں حصے ہیں آپ, باپ کا دونوں کو حصہ, تو اس کے اعتبار سے اس کی اولاد بھی تو حصہ ہوئی. جی کچھ آپ ایک حدیث شریف سنائے تھے قاضی صاحب ایک نکاح میں کہ جو صاحب آپ کو ماں باپ جو آپ کو پیدا کیے وہ ایک ماں باپ ہے, آپ جو استاد جو ہے وہ ایک ماں باپ ہے, اور آپ کی بیوی کے ماں باپ بھی آپ کے ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں. تو اس لحاظ سے اب ساس سے پردہ وہاں ہو جاتی ہے. یہی کہا نا میں, جوان کی قید لگائی ہے. جوان کی قید اسی لیے لگائی ہے میں نے کہ جوان ساس سسر سے, اور جوان اور بڑھاپے کا شریعت میں بھی لحاظ ہے. اللہ پاک نے اولاد کو مطلق نہیں کہا کہ اپنے باپ ماں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, بلکہ فرمایا جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اف تک نہ کہو, بڑھاپے کو پہنچ جائے. کیونکہ جوانی میں لتھیڑ سکتا ہے, مار سکتا ہے, پیٹ سکتا ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, اور تم نہیں کر سکتے ان کے ساتھ بدسلوکی, کیونکہ ان کے پاس طاقت ہے, تو اس کا لحاظ کیا. تو ایسے ہی جوان ساس اتنا تو مطلب دماغ میں کبھی آ سکتا, ارے یہ تو ہماری بیوی, اسی سے تو اس طرح سے آ سکتا, لیکن ماں کے تعلق سے کبھی نہیں آ سکتا. ماں کے تعلق سے نہیں آ, سگی ماں کے تعلق سے کبھی نہیں آ سکتا. تو جوان ساس سے گوشہ کرنا چاہیے, اور ہر اس عورت سے, دھیان دیجیے گا, ماں کے علاوہ ہر اس عورت سے
جس سے کہ بالکل شہوت کا میلان ہو، اگرچہ وہ آپ کی محرم ہو اس سے بھی پردہ کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، ورنہ مطلب سگی بہن ہو اور وہ دوپٹہ اوڑھ کر کے نہیں جا رہی ہے اور اپنا سینہ ہلاتے ہوئے دوڑ رہی پھر رہی ہے تو کیا وہاں پر آپ ڈانٹیں گے؟ نہیں، بالکل کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہرحال عورت عورت ہے، مرد مرد ہے، شیطان کب کس طرح سے حاوی ہو جائے پتہ نہیں۔ لہذا مطلب جہاں کہیں بھی نفسانیت کے غیر طرف مائل ہونے کا میلان کا جہاں بھی خدشہ ہو، فوراً جا کر کے بالکل پردے کا، گوشہ کا احترام کرنا چاہیے۔ دعا ہے پروردگار عالم آج کی اس خصوصی محفل کو اپنے فضل سے، اپنے حبیب پاک کے کرم سے قبول فرمائے، اپنی رضا کے لیے اور اپنی رضا سے ہم سب کو شان کریمی کے مطابق اجر نصیب فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کا حل فرمائے، مشکلات کو دور فرمائے، آرزوئیں تمنائیں پوری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا